اس میں کچھ نہ کچھ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ سمجھ لیں وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 جمع یعنی ہم بستری کرنا. بیوی کے ساتھ اگر شوہر مباشرت کر لے روزے کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 2 مشت زنی کرنا. اگر کوئی حسمِ کے ذریعے سے ناپاک ہوتا ہے اور حسمِ یعنی کہ مشت زنی وغیرہ کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 3 کھانا یا پینا. کوئی بھی چیز اگر آپ نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا جان بوجھ کر تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 4 وہ چیزیں جو کھانے پینے کے معنی میں ہوں, کھانے پینے کے درجے میں ہوں, یعنی وہ چیزیں جیسے فروٹس ہو گئے, سیب, سنترے, جوس, ٹھیک ہے, یہ جو کھانے اور پینے کے درجے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کے کھانے سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5 سنگی وغیرہ لگوانے سے خون نکلنے کی بنا پر, اگر خون نکل آئے گا سنگی لگوانے سے تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 6 جان بوجھ کر قے کرنے کی وجہ سے, الٹی کرنے کی وجہ سے, اگر آپ نے جان بوجھ کر منہ بھر کے الٹی کر دی تو پھر, اور جان بوجھ کر کی ہے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. جان بوجھ کر قے نہیں کرنا چاہیے. اگر آ جائے خود سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر اس کو کرنا, سہکے کرنا, اس سے, اور اگر آپ نے منہ بھر کے کی تو پھر اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 7 عورت کا حیض آ جانے کی وجہ سے یا نفاس آنے کی وجہ سے, یعنی کہ عورت اگر روزے سے ہے اور اس کو پیریڈ آ گیا, حیض آ گیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. چاہے افطار سے 5 منٹ پہلے ہی آئے, 5 منٹ پہلے بھی آ جائے نا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگ روزے کی حالت میں گندے خواب دیکھتے ہیں, اس سے ناپاک ہو جاتے ہیں, تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. خواب تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. بعض مرتبہ جو خواب گندے وغیرہ آتے ہیں نا جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ بدہضمی کی وجہ سے بھی آتے ہیں, چونکہ سحری میں, افطار میں بہت ساری چیزیں کھانا اور اس میں انسان ذرہ برابر پرہیز تو کر نہیں پاتا ہے. ایسا رمضان میں انسان کا روٹیشن ہوتا ہے کہ عام دنوں میں اگر ایک دن کر لینا تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ہاضمہ خراب ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا خاص فضل و کرم رمضان میں ہوتا ہے کہ ادھر گرم چائے پی رہا ہے, ادھر کولڈ ڈرنک پی رہا ہے, پکوڑے بھی, سموسے بھی, سب کچھ تلی تلائی چیزیں سب اندر جا رہی ہیں, کوئی پرہیز نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے انسان صحت مند رہتا ہے, پھر بھی طاقتور رہتا ہے, اندر سے اس کو انرجی رہتی ہے. روزے کی یہ برکت ہے. تو اگر انسان روزے کی حالت میں خواب آ گیا اس کو بدہضمی کی وجہ سے یا خیالات, ذہنی خیالات کی وجہ سے وہ سو رہا تھا, اسے نہیں پتا چلا, اب اس نے چاہے خواب میں خود کو ہم بستر ہوتے ہوئے دیکھا یا کسی کو ہم بستر ہوتے ہوئے دیکھا, اس سے وہ ناپاک ہو جائے وہ انسان, وہ روزے دار, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو سو رہا تھا, اسے پتا نہیں. کہا جاتا ہے نا کہ سوتا مرا برابر ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان مشتزنی جان بوجھ کر کرتا ہے جب تو اس کا روزہ فاسد ہوگا, لیکن اگر خواب کی حالت میں ایسا ہو گیا کہ انسان ناپاک ہو گیا, گندا خواب دیکھا یا خود کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. اچھا کھانے اور پینے کو اگر جان بوجھ کر انسان کھا لے تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹے گا. بھول سے اگر کھا لیا نا, بھول گیا تھا کوئی انسان کے روزہ ہمیں, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم روزہ ہیں, اور یہ شروع کے دنوں میں اکثر لوگوں کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے کہ وہ روز والا جو سسٹم ہوتا ہے تو انہیں نہیں یاد رہا اور انہوں نے کھانا کھا لیا, تو جو انہوں نے کھانا بھول کر کھا لیا ہے نا تو اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول کر چاہے پیٹ بھر کے کھانا کھا لو, ٹھیک ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر بھول کر کتنا بھی آپ پانی پی لو, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم روزہ ہیں اور آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ کو کھانا کھاتے میں یاد آ جائے نا کہ ہم روزہ, پھر ویسے ہی جو منہ میں ہے اس کو بھی آپ فوراً منہ سے باہر کر دیں. پانی اگر آپ نے پی لیا نا ایک گھونٹ تو اب یہ نہیں کہ وہ جو منہ میں اسے اندر کر لیں, نہیں, اس کو بھی باہر کر دیں. یعنی جو منہ کے اندر ہے, جو اندر چلا گیا اسے وہ تو آپ نکال نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جو منہ کے اندر ہے آپ اس کو تو کلی کر سکتے ہیں نا, تو آپ اس کو فوراً نکال دیں. یعنی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ اگر ہم دھوکے سے کوئی چیز کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی چیز کھا پی لی, پانی پی لیا, تو اس سے ہمارا روزہ بھول کر کسی کام کو کرنے سے نہیں ٹوٹتا ہے. اور پہلے جو لوگوں میں پہلی جو امتیں رہی نا, اور جو پہلے معاملہ کیا تھا کہ اگر بھول کر بھی وہ کوئی کھانا پینا کھاتے تھے نا تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جاتا تھا, ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. پھر وہ روزہ رکھیں, اس کا کفارہ بھی دیں.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم امت محمدیہ پر یہ ہے کہ اگر ہم بھول کر کچھ کھا پی لیں تو اس سے ہمارا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور جو کھا پی لیا ہے وہ بونس میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن انسان چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے سب یاد ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن اگر بھول کر ہو جائے تو اسے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر ایک ذرہ بھی آپ نے پانی پی لیا، ایک ذرہ کھانا کھا لیا، تو پھر اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور روزہ توڑنے کی اس طرح سے بلا وجہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے اسلام، اور شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ کیونکہ جو ایک مہینے کے رمضان کے روزے ہیں یہ تو فرض ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ رمضان کا بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا، پھر پوری زندگی روزے رکھے نا، تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 30 روزے ہیں نا رمضان کے، یہ اللہ نے فرض فرمائے ہیں، تو آپ اللہ کی بات یہاں مان نہیں رہے، یعنی فرض ہے تو اس کو رکھ نہیں رہے، پھر باقی آپ نفلی پوری زندگی رکھتے رہیں، تو وہاں اللہ کا حکم نہیں ہے نا، بات تو اللہ کی بات ماننے کی ہے کہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ رکھو، تو یہاں ہم کو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ مسائل آپ